مولانا عطا اللہ خان صفدر کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات۔ اللہ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ میرا پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، اتباع جو کرتا ہے اس کو اللہ کی محبت ملتی۔ جو اتباع کر لے گا یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر لیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی علامت اتباع پیغمبر ہے، نعرے نہیں ہیں۔ جو آدمی جتنا حضور کی تابعداری کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے، یہ علامت ہے۔ حضور کی سنتوں کے اوپر چلے گا، حضور کے طریقے کے اوپر چلے گا تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس وجہ سے اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں، دین کو چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دین کا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ ان کی جگہ کے اوپر ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے۔ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم دین چھوڑ دیں، اللہ انگریزوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ ان کو دین کا پاسبان بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ایمان والو، تم میں سے جو لوگ دین کو چھوڑ دیں، دین سے پھر جائیں، تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ مومنوں کے حق میں نرم ہوں گے اور کافروں کے حق میں سخت ہوں گے۔ یعنی ان کا اپنا کوئی ذاتی معیار نہیں ہوگا دشمنی کا اور محبت کا، بلکہ دین کے لیے کسی سے محبت کریں گے، اور دین کے لیے محبت ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور سختی کافروں کے ساتھ وہ بھی دین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور دین کے بارے میں کسی کی ملامت کا ڈر نہیں رکھیں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے
جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعتوں والا ہے، علم والا ہے۔ لہذا اگر ہمیں دین کا کام مل گیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ، ایمان والوں کے حق میں نرم رہنا اور کافروں کے حق میں سخت رہنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ آج لبرل ایک دعوت دیتا ہے، بھائی کافر بھی تو انسان ہے، اس کے حقوق تو ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستی والا تعلق نہیں ہو سکتا۔ باقی ان کے جو حقوق ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا، ناانصافی نہیں کی جا سکتی، وہ تو ہم نے کرنے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میں اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب ولی کون ہے؟ ولی وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ ولی ہے۔ جو اس کے خلاف ہے وہ ولی نہیں ہے، اور یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے جو اس سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس سے اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ ہے جو سود خوار ہے، سودی کام کرنے والا، اس سے بھی اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء حب الی مما افترضت علیہ، اب یہ بات سننے کی ہے، اور بندہ میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا کسی چیز کے بھی ذریعے، جو چیز سوائے اس کے کہ جو مجھے محبوب ہے، اور وہ ہے کہ وہ چیز جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہے۔ بندہ فرض چیز سے زیادہ کسی چیز سے بھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جو بندہ فرائض ہی نہ پڑھے، کہتے نہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، ایسی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ حدیث قدسی ہے کہ کوئی بندہ بھی فرض سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ فرض نماز نہ پڑھے اور وہ قرب الہی کا دعوے دار ہو، یہ بات غلط ہے۔ فرض روزہ نہ رکھے، قرب الہی کا دعوے دار ہو، یہ غلط ہے۔ حج فرض ہے، نہیں کرتا، قرب الہی کا دعوے دار ہے، یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ جو مالی صدقات اس کے ذمے ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو اسی طرح جو آدمی اپنی بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، یہ اس کے ذمے فرائض ہے نا، تو وہ اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائض کے بعد کیا چیز ہے؟ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ، اور بندہ ہمیشہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، نفلی نماز پڑھ کے، نفلی صدقات کر کے، نفلی روزے رکھ کے، ہر وہ جو کام نفل ہے وہ کر کے، یہاں تک کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ میں اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وإن سألنی آتیتہ، وہ مجھ سے اگر مانگے تو میں اسے دے دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے جب تو بھئی کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی مراد محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کا کان اللہ بن جاتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ کان سے وہ وہی چیز سنتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے۔ وہ گانے نہیں سنتا، وہ غیبت نہیں سنتا، وہ بہتان نہیں سنتا، وہ گالیاں کانوں سے نہیں سنتا، آلات لہو و لعب کے چسکے نہیں سنتا، آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے، ہاتھوں سے وہی پکڑتا ہے، یعنی وہ تابع شریعت بن جاتا ہے، تقویٰ اس کے انگ انگ میں داخل ہو جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ تعالی العبد، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، ناد جبریل، تو جبریل کو اللہ آواز دیتے ہیں ان اللہ تعالی یحب فلانا، کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فَأَحْبِبْهُ، تو بھی اس سے محبت کر، فَيُحِبُّهُ جبریل، تو پھر جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر اہل سماء آسمان والوں میں جبریل آواز دیتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ بے شک اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو اس اعلان کے بعد آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، آل ارض بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ پیمانہ علامات ہیں۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے وَإِذَا أَبْغَضَ، پچھلی روایت یہی ہے، کچھ جملے فالتو ہیں، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جبریل، جب اللہ کسی بندے سے بغض کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، فیقول انی ابغض فلاں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، فابغضہ، تو بھی اس سے بغض رکھ، فیبغضہ جبریل، تو پھر جبریل اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے، ثم ینادی فی اہل السماء، پھر اہل سماء کے اندر ندا دیتا ہے جبریل ان اللہ یبغض فلاں، اللہ فلاں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، فابغضوہ، تم بھی اس سے بغض رکھو، فیبغضہ اہل السماء ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر اہل سماء اس کے ساتھ بغض رکھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ بغض زمین کے اندر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل زمین بھی اس کے ساتھ جو ہے بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، ایک سریہ بھیجا، فقان یقرأ لاصحابہ فی صلاۃ فیختم بقل هو اللہ احد، وہ اپنی نماز کے آخر میں جب وہ نماز پڑھاتا تو آخری رکعات میں قل هو اللہ احد پڑھتا، ہر رکعت، یا ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا، یا آخری رکعت میں وہ قل هو اللہ احد پڑھتا۔ فلما رجعوا، تو جب واپس آئے یہ، ذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان ساتھیوں نے رسول اللہ کو یہ بات ذکر کی، یا رسول اللہ یہ بندہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، یا ہر نماز کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، فقال صلوه لأي شيء يصنع ذلك، تو حضور نے فرمایا اسی سے پوچھو بھائی وہ یہ کیوں کرتا ہے، حالانکہ کوئی شرع حکم تو نہیں ہے، کیوں کرتا ہے اس طرح، فسألوه، تو انہوں نے اس سے پوچھا، فقال لأنها صفۃ الرحمن، تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد یہ اللہ کی صفت ہے، فانا احب ان اقرأ بها، تو میں اس کو پڑھنے سے محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص کو پڑھنے سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، کہ اس کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے کیا کرتا ہے۔ تو محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اطاعت کے جذبے میں لگ جائے، دین والی کام کرنے لگ جائے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایسے اعمال کرنے کی، اور اللہ برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔